الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاعراف کی 9 آیات کریمہ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک ہم نے تلاوت کی ہے. ان آیات کریمہ میں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کے عنوان کے تحت 5واں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام، دوسرا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام، تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور چوتھا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کا بیان کرنے کے بعد اب 5واں واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بیان کیا جا رہا ہے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے. ایک بات. دوسری بات، شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں 11 مقامات میں سے کچھ مقام وہ ہیں کہ جن میں آپ کو اصحاب الایکہ کا پیغمبر بتایا گیا. کچھ مقام وہ ہیں کہ جن میں اصحاب مدین کا پیغمبر بتایا گیا. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ شعیب علیہ السلام 2 قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے. ایک قوم کا نام اصحاب الایکہ اور دوسری قوم کا نام اصحاب مدین یا اہل مدین تھا. ٹھیک ہے جی. اس لیے قرآن پاک نے کہیں اصحاب الایکہ کے پیغمبر کہا، کہیں اصحاب مدین کے پیغمبر کہا. یہاں ان آیات میں اصحاب مدین کی طرف مبعوث ہونے کا ذکر کیا گیا اور اسی قوم یا اسی بستی کی تباہی کا ذکر کیا گیا اور انہی لوگوں کی نافرمانیوں کو یہاں پر بیان کیا گیا. ورنہ من حیث القوم
یہ دو الگ الگ قومیں تھیں، الگ الگ علاقے تھے. ایک علاقے کا نام مدین تھا اور دوسرے علاقے کا نام ایکا تھا. مدین کا تعارف یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدین کے نام سے یہ علاقہ مشہور تھا. ابراہیم علیہ السلام کے مشہور و معروف دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، لیکن ساتھ ہی ایک بیٹے کا نام مدین بھی تھا، جن کا تذکرہ عام طور پر نہیں ہوتا کیونکہ مدین کوئی صالح آدمی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، کوئی صاحب ثروت یا صاحب حیثیت آدمی نہیں تھے، اس لیے ان کا تذکرہ اس انداز میں نہیں ہوتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، بیٹے ہیں، اور انہی کی نسبت سے جو قوم آگے ان سے چلی اس کو اہل مدین کہا جاتا ہے. جس علاقے میں جناب مدین تھے اسی علاقے کا نام ہی مدین پڑ گیا. اب اس کو شہر مدین، قریہ مدین یا اہل مدین کہا جاتا ہے. دوسری قوم اصحاب الایکا. ایکا اصل میں بنیادی طور پر جنگل کی جھاڑی کو ایکا کہتے ہیں، جنگلی جھاڑی کو ایکا کہتے ہیں. چونکہ یہ قوم ایک ایسے علاقے میں تھی کہ جو جنگلی جھاڑی نما جگہ تھی اور وہاں پر سبزہ بہت زیادہ تھا، مرغزار علاقہ تھا اور سبز و شاداب علاقہ. اس علاقے کی نسبت سے اس جگہ کو اصحاب الایکا کہا جاتا ہے. شعیب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا جو مرکز اور محور رہا وہ دونوں علاقے رہے، اصحاب مدین اور اصحاب الایکا. یہ بات سمجھ آ گئی. اگلی بات، شعیب علیہ السلام کا ذاتی طور پر تعارف کچھ اس انداز سے بھی سمجھ لیجئے کہ آپ مدین نام کے بیٹے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں نسبی اعتبار سے، اور رضاعت کے اعتبار سے، دودھ کے اعتبار سے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کے پوتے ہیں. یعنی کہ شعیب علیہ السلام کی دادی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، سگی بیٹی. اور لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اس لحاظ سے خاندان ابراہیم کے ساتھ ان کا بہت زیادہ قریبی تعلق تھا، یعنی خاندان ابراہیم میں تھے اور بہت قریب سے 2-3 پیڑھیوں کے بعد یہ ایک سلسلہ تھا. ایک طرف تو یہ حالت اور دوسری طرف ایک مشہور و معروف پیغمبر، جلیل القدر نبی، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر، کلیم اللہ، جلالی طبیعت کے مالک، صاحب کتاب نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے سسر. یہ ان کا شخصی تعارف ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے سسر، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے لوط علیہ السلام کی بیٹی کے پوتے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے یہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب شعیب علیہ السلام کا جب ذکر فرمایا، احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو بہترین خطیب کے نام سے یاد کیا اور خطیب الانبیاء کا ان کو لقب دیا. یہ انبیاء میں سے فن خطابت کے بہت ماہر آدمی تھے، تھوڑی گفتگو میں زیادہ بات کہہ دیتے تھے، بلیغ اور فصیح انداز میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر دیتے تھے. یہ بھی ان کا ایک ملکہ اور ان کا ایک وصف ہے. اللہ پاک نے ان کو بھی معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ تمام انبیاء کو کم از کم ایک معجزہ ضرور عطا کیا. ہر نبی کو ایک معجزہ نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، معجزہ نبوت کی. انہیں بھی کئی معجزات عطا کیے گئے. اور جو تفسیر صافی ہے اس میں ایک معجزے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال کی خدمت کے بعد ان کی بیٹی سے شادی ہوئی، 10 سال کی خدمت کی
بطور مہر خدمت کی. جب 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت طلب کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی والدہ کی زیارت کے لیے چلا جاؤں, اپنے آبائی علاقے کی طرف چلا جاؤں. مصر اور مدین کا جو مسافت ہے, وہ جو سفری مسافت, پیدل سفری مسافت ہوتی ہے, وہ تقریباً 100 دن کی تھی. پیدل سفری مسافت جو ہوتی ہے اس کے اعتبار سے 100 دن کی, اور آج کل کے اعتبار سے کئی 100 کلومیٹر آپ فاصلہ کہہ لیں مدین اور مصر کے درمیان. تو حضرت شعیب علیہ السلام سے جب اجازت طلب کی تو لکھا ہے کہ آپ نے اجازت بھی دی اور ساتھ بکریاں بھی دیں, اور بطور معجزہ یہ جملہ کہا کہ یہ بکریاں ایسی ہیں, ان کی خصوصیت ایسی ہے کہ ان کا ایک سیٹ, یعنی ایک دفعہ یہ سیاہ بکریاں جنم دیں گی تو دوسری دفعہ سفید بکریاں جنم دیں گی, اور بالکل ایسا ہی ہوتا رہا. ان بکریوں کی نسل میں ایک دفعہ سفید پیدا ہوتی تھی اور ایک دفعہ سیاہ پیدا ہوتی تھی, چاہے وہ ایک پیدا ہوتی, 2 ہوتی یا 3 ہوتی, لیکن وہ ایک ہی کلر ہوتا تھا. یہ بھی ایک معجزہ تھا. اور شعیب علیہ السلام کی آخری عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے. یہ ساری تفصیل سمجھ لینے کے بعد اب آئیے قوم کی طرف جن کا یہاں پر ذکر ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے 2 حصے, ایک اصحاب الایکہ, ایک اصحاب مدین. یہاں اصحاب مدین کا ذکر ہے. اصحاب الایکہ کا مختصر سا آپ کے سامنے تذکرہ کر کے اصحاب مدین کی طرف آتا ہوں. اصحاب الایکہ صاحب ثروت, صاحب حیثیت لوگ تھے. وقت کے پیغمبر کی نافرمانی, جیسا کہ عمومی طور پر جو صاحب ثروت صاحب حیثیت قومیں ہوتی ہیں یا لوگ ہوتے ہیں, ان کا وتیرہ رہتا ہے. وہ بھی ایسے ہی تھے, پیغمبر کی بات کو نہ ماننا, ٹال مٹول کرنا, نافرمانیاں کرنا وغیرہ وغیرہ. انہی نافرمانیوں میں کئی نافرمانیاں ایسی تھیں جو قرآن پاک نے بیان کی ہیں, خیانت کرنا, دھوکہ دہی کرنا, کسی کا مال لوٹ لینا وغیرہ وغیرہ. اللہ پاک نے وقت کے پیغمبر شعیب علیہ السلام کی زبان سے انہیں اصلاح اور نصیحت کی بات کہلوائی, لیکن یہ اصلاح اور نصیحت کی بات قبول کرنے والے لوگ نہ تھے. چنانچہ ایک وقت آیا کہ جب اس قوم نے انتہائی ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا, اے شعیب آپ ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں, قطعا من السماء, آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے نا, کوئی عذاب کا کوئی ٹکڑا آ جائے نا, ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ سچے ہیں, ورنہ تو ہم آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہیں. چنانچہ حکم الہی سے ایسا ہوا کہ ان لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ بہت زیادہ گرمی سے ستائے جا رہے تھے, شدید گرمی تھی. اب اس شدت گرمی کی وجہ سے ہی گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے تھے, دوڑے چلے آتے, جو ہی باہر نکلے واپس دوڑے چلے آئے گھر, اور آ کر کے اپنے اوپر پانی ڈالا, اور اس طرح کے معاملات تھے. جب اس کیفیت میں یہ قوم آ گئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر, ان کی پوری بستی اصحاب ایکہ کے اوپر بادل نمودار کر دیا, اور وہ بادل گہرا سیاہ بادل تھا, اور اس کے اندر ٹھنڈی بھینی جو خوشبو ہوتی ہے جیسے کہ بارش کا سے پہلے کے حالات ہوتے ہیں, ایسے حالات پیدا کر دیے. یہ لوگ اس کیفیت کو دیکھ کر گھروں سے سارے کے سارے باہر نکل گئے. اللہ پاک نے پہلے آسمان سے, یعنی اس جو بادل تھے, ان بادلوں کے بیچ میں سے جہنم کا جو دروازہ ہے وہ کھول کر کے ان کے اوپر انتہائی گرم لو, تپش اور حرارت ان کے اوپر بھیجی, جس سے بسم ہوتے ہوئے جا رہے تھے. پھر ایک چیخ بھیجی, پھر ان پر زلزلہ آیا, اور یہ تباہ و برباد ہو گئے. یہ مختصر سا تعارف اصحاب ایکہ کا. تفصیل انشاءاللہ سورہ ہود میں آئے گا, سورہ ہجر میں آئے گی. اچھا جی, اب یہاں آئیے اصحاب مدین. اصحاب مدین جن کا یہاں پر تذکرہ ہے, ان کی کچھ برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر بیان فرمائی ہیں. نمبر 1, شرک کا ارتکاب. نمبر 2, ناپ تول میں کمی کرنا. نمبر 3, لین دین میں خیانت کرنا. نمبر 4, ڈکیٹی راہزنی کرنا. نمبر 5, راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرنا. نمبر 6,
اللہ والوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا، یعنی شعیب علیہ السلام سے مومنین کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ نمبر 7، دھوکہ دہی کرنا، زراعت اور جو چیزیں کھیتی باڑی سے تعلق رکھتی تھیں ان کے اندر بھی دھوکہ اور فراڈ کرنا۔ نماز سے لوگوں کو روکنا، بے حیائی کے کاموں کی دعوت دینا، اور زمین میں اصلاح کے بجائے فساد برپا کرنا۔ بازار کے اندر نرخ کو جان بوجھ کر کے بڑھا دینا، جسے آپ ذخیرہ اندوزی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ساری برائیاں، سارے جرائم ان کے اندر موجود تھے۔ ان جرائم کی روشنی میں شعیب علیہ السلام انہیں ہر سطح پر، ہر انداز پر سمجھایا کرتے تھے۔ ان تمام جرائم کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو شرک، اور دوسرا معاملات کے اندر خیانت کرنا کہہ لیں یا برائی کرنا کہہ لیں، اور تیسرا خلق خدا کو اذیت پہنچانا۔ بس یہ 3 باتیں ذہن میں رکھ لیں، یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے، ساری برائیوں کی جڑ۔ انہی 3 باتوں کو مد نظر رکھ کر کے شعیب علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں۔ سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود میں یہ لوگ شعیب علیہ السلام سے کہتے ہیں، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک، اے شعیب کیا آپ کی یہ جو نماز، آپ کی یہ جو عبادتیں ہیں، آپ کی یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق والی باتیں ہیں، اور یہ جو وعظ و نصیحت ہے، یہ جو دعوت ہے، کیا یہ اس بات کی تناظر میں ہمیں یہ دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے کاموں کو چھوڑ دیں؟ مطلب یہ ہے ہم آپ کی وجہ سے کاروبار چھوڑ دیں؟ بھئی یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہوتا ہے کہ چیزوں میں ناپ تول میں کمی پیشی کرنا۔ اگر ہم یہ نہ کریں تو کہاں کھائیں؟ ہم یہ نہ کریں تو کاروبار کیسے کریں؟ ہم یہ نہ کریں تو مارکیٹ میں سروائیو کیسے کریں؟ ہم یہ نہ کریں تو مارکیٹ میں چلیں گے کیسے؟ آج کا تاجر بھی یہی کہتا ہے، آج کا تاجر بھی یہی کہتا ہے کہ جناب اگر میں نے مارکیٹ میں رہنا ہے تو مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، دھوکہ بھی دینا پڑے گا، سیمپل کچھ اور رکھ کر کے مٹیریل کسی اور انداز میں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ نہیں کروں گا، اگر میں ایک لاسٹک بھی اگر کمی نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا، تو میرا سارا کا سارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ مجھے کسی ایک چیز، چلے میں سارے مٹیریل کو نہیں، مطلب ویسٹ مٹیریل نہیں استعمال کرتا، سارا خراب مٹیریل استعمال نہیں کرتا، یا ادنا درجے کا مٹیریل نہیں استعمال کرتا، جو دکھایا وہی کروں، لیکن ایک زپ تو مجھے اپنی مرضی کی لگا دینے دیں، کیونکہ ایک زپ کے پیچھے مجھے $0.5 بچے گا۔ لیکن اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میں جناب مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ میں نے گورنمنٹ کا ٹیکس بھی دینا ہے، میں نے ڈاکخانوں والوں کو بھی ٹیکس دینا ہے، میں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا جو ہمارا بزنس کمیونٹی ہے، چیمبر کو بھی کچھ دینا ہے، ہاں جی، یہ پولیس والوں کا بھی منہ بند کرنا ہے، یہ سارے معاملات میں نے کرنے ہیں، تو یہ میں اپنی جیب سے تو نہیں کر سکتا۔ اگر میں درست طریقے سے کاروبار کروں تو میرا کاروبار نہیں چلتا۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ سارے خرچے، تاجر سارے خرچے سامنے رکھ کر پھر چیز فروخت کرتا ہے۔ بلکہ سارے خرچے ہی نہیں، آج اس کو پتہ ہے کہ پیٹرول 2.35 کا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے میں پیٹرول جو ہے وہ 2.60 کا ہو جائے، تو وہ اس کا حساب سامنے رکھ کر کے اس نے جو اپنے کاریگر اور منشی بٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ جو اس کے مطلب سامنے اس کے سارے کام کو، سارے نظام کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں، خود تو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہیں، خود تو ذرا پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ جو ان کے منشی ہیں، وہ جو ان کے آگے جو مینیجر ہیں، وہ جو ان کے کام کو سارا چلا رہے ہیں، وہ جو آگے ان کی ڈیلنگ کر رہے ہیں، وہ جو آگے ان کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہی تو سارے کرتے ہیں، اور وہ ان کو سارا ایک میزانیہ بنا کر کے دیتے ہیں کہ جناب آپ کے اتنے اخراجات آئیں گے اس چیز پر، یہ لاگت ہوگی، اگر آپ اس کو اس طرح بیچیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ اگر آپ اس سے کم میں بیچیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ سارا کچھ
پورا ایک شیڈیول بناتے ہیں، میزانیہ بناتے ہیں، پھر چیز فروخت کرتے ہیں، لیکن جب چیز کی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر چیزوں میں دھوکہ دہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ دہی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ آج میں اگر 1 کروڑ کی مالیت کا مالک ہوں تو اس ایک کنٹینر کے جانے کے بعد میں کم از کم 3 کروڑ کا تو مالک بن جاؤں گا۔ جب لگانا چاہتے ہیں، پیدا ہوتے ہی برج خلیفہ کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں جان، میں صحیح بات کر رہا نہیں؟ پیدا ہوتے ہی برج خلیفہ کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ یہی سوچ پوری قوم کی بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا بچہ اپنے ملک کو ترجیح نہیں دیتا، بیرون ملک جانا چاہتا ہے۔ آج کا بچہ، آج آپ کے ملک، آپ کے اپنے شہر کے اندر دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے آن لائن بزنس کر رہے ہیں۔ کبھی کسی مفتی سے، عالم سے پوچھا بھی نہیں کہ جناب یہ جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں مال آنا چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک کے علاوہ جو معاملات کے اندر جو برائی تھی وہ یہ سب سے بڑی برائی تھی کہ وہ مال و دولت، لین اور دین، خرید و فروخت، زراعت اور تجارت، ان تمام معاملات کے اندر لینے کے وٹے اور تھے، دینے کے وٹے اور۔ اور یہ ایسا کرتے کیوں تھے؟ صرف اس لیے تاکہ ہم دنیاوی طور پر ترقی کر جائیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو کہنے لگی کہ اے شعیب، آپ کی وجہ سے، آپ کی نمازوں کی وجہ سے کیا ہم سب کچھ چھوڑ دیں؟ مال و دولت اور سارا کاروبار اور بزنس اور یہ سارے معاملات چھوڑ دیں؟ شعیب علیہ السلام نے کہا، میں نے کب کہا آپ کو؟ میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ تجارت چھوڑیں، میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ بزنس چھوڑیں، میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں۔ ہاں، میں نے یہ کہا ہے اس کا اسلوب اور طریقہ کار وہ کریں کہ جس سے اس میں برکت پیدا ہو، جس سے اس میں خیر پیدا ہو، اور جس سے اس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت و تکلیف نہ پہنچے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہو یہ بے برکتی کا کام ہے، اور اس میں خیر نہیں، شر ہے، اور اس میں لوگوں کی اذیت کا سامان۔ یہ بنیادی طور پہ تعلیم۔ لیکن قوم اس بات پر بضد رہی، اور انہوں نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، اے شعیب، اگر آپ اپنے رویے سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم مجبور ہو کر کے آپ کو بستی سے نکال دیں گے۔ یہ تو اسی خاندان کے نا، اسی قبیلے کے تھے۔ تو کہا کہ شعیب، اب ہمیں مجبوراً آپ کو اپنے خاندان اور قبیلے سے دور کرنا پڑے گا۔ لیکن شعیب علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ کب ڈرنے والے تھے؟ پیغمبر تو نہیں ڈرا کرتے کسی دھمکی سے۔ اس لیے پیغمبر نے دعا کی، اے اللہ، میرے اور ان کے درمیان اب دروازے کھول دے جس سے غلبے اور مغلوبیت کے فیصلے ہوں، جس سے فتح اور شکست کے فیصلے ہوں، جس میں کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوں۔ دیکھیے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ دیکھیے یہاں پر بھی لوط علیہ السلام کو قوم کا بھائی نہیں کہا، میں نے کل ذکر کیا، یہاں قوم کا بھائی کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصحاب مدین میں سے، اولاد مدین میں سے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دعوت توحید بھی ہے، رد شرک بھی ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہ اشارہ ہے اپنا شعیب علیہ السلام کے کسی معجزے کی طرف۔ فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، ایک بات، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، دو بات، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، تیسری بات۔ اس آیت میں یہ 3 باتیں کہی گئی۔ فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم ماپ اور تول پوری کیا کرو۔ ماپ تول کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو وزن کر کے دیا جاتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو جو ہے وہ ناپ کر کے دیا جاتا ہے، ناپ کر کے، گز جس کو کہتے ہیں، پیمائش کر کے جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یہ جو ناپ تول ہے یہ اصل میں اسی سے ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو پیمائش کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو وزن کرتے ہیں۔ فرمایا جب تم وزن کرو تو تب بھی پورا کرو، جب پیمائش کرو تو بھی۔ اچھا جی، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس قوم کے اندر ایک یہ بھی بیماری تھی کہ تجارت تو تجارت ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو ناپ تول میں کمی، لیکن عام لین دین کے معاملات میں بھی یہ کمی کیا کرتے تھے۔ بھائی کسی سے 1000 روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ قرض لیا،
اب جب ادائیگی کی بات آئی تو کہنے لگے بھائی دیکھ بات یہ ہے، اب میں تجھے 1 لاکھ واپس نہیں دوں گا، لینا ہے تو 95,000 دوں گا۔ اب آپ کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قوم، اس کے اندر ایک بیماری تھی لوگوں کو اذیت دینے کی، اپنا روب دبدبہ بٹھانے کی، چودراہٹ قائم کرنے کی، اور اسی وجہ سے جیسے بہت سارے علاقوں میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر، جن کے مزاج میں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ آپ قریب زمانے میں کراچی کے اندر کیا ان حالات سے ناواقف ہیں کہ جہاں پر ہر ہفتے ایک دکاندار کو جو ہے وہ اس کی دکان پہ پرچی مل جایا کرتی تھی، جناب اس ہفتے آپ نے 7,000 روپے دینا ہے، اس ہفتے آپ نے 12,000 روپے دینا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں پارٹی کے، اس ہفتے آپ کو 15,000 دینا ہوگا۔ اب اس بیچارے نے 15,000 کا پورے ہفتے میں منافع نہ بھی کمایا ہو، اسے دینا پڑتا تھا، کیونکہ اسے اپنے بچے عزیز ہیں، اسے اپنا کاروبار عزیز ہے، اسے اپنی جان عزیز ہے۔ اللہ کی قسم لوگوں کو ان کی دکانوں پر مارا گیا ہے، ان کو اٹھا کر کے ان کی لاشوں کو بوریوں میں بند کر کے پھینکا گیا ہے، تو خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ لوگ ڈر کے مارے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہی حالت ان کی تھی۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، جو چیز لو اس کو پوری پوری دو، یہ بھی ایک بددیانتی تھی انہیں۔ اچھا جی آگے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ہم تمہیں دعوت اصلاح دے رہے ہیں، اس سے پہلے اس قوم کے اندر، اس علاقے کے اندر امن اور اصلاح کی بات تھی۔ کیسے بھائی؟ اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کی ظاہر تعلیم اور تبلیغ کا اثر ان کی اولاد میں ہونا ہے، اور یقیناً تھا بھی۔ اب اصلاح تھی، اب اس اصلاح کے بعد ان کا فساد برپا کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور اسی سے منع کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس اصلاح کو تم فساد میں بدل رہے ہو، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ قوم پوری کی پوری مشرک نہیں تھی۔ ذرا سمجھیے گا بات کو، بڑی اہم بات ہے۔ ساری قوم مشرک نہیں تھی، شرک اس قوم کے اندر تھا، لیکن سارے لوگ مشرک نہیں تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت قوم کی جس خرابی میں مبتلا تھی وہ معاملات کے اندر برائی تھی، لین دین، تجارت، زراعت، اس طرح۔ اسی لیے کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، صاحب ایمان ہو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، چیزوں کے لینے میں اور چیزوں کو واپس کرنے میں کمی نہ کرو۔ اگلی بات، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، ایک، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، 2، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، 3۔ یہ 3 باتیں اس آیت کریمہ میں اور بتائی گئیں، اور وہ کیا ہے کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، کہ سنو ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ ہر راستے سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت جس راستے میں ہو اس راستے پہ مت بیٹھا کرو۔ ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی تعلیم ہے۔ ہمارے آج کل کے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے، تھڑے بنے ہوئے ہیں ہوٹلز میں، کرسیاں اور چارپائیاں لگی ہوئی ہیں اور پورا روڈ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے۔ ایسے علاقے موجود ہیں آپ کے بہت قریب، یہاں پر ایک چائے والے صاحب ہیں، ان کی چائے کی وجہ سے باہر کرسیاں لگی ہوئی ہیں، روڈ بلاک ہوا ہے، لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف ہے۔ یہ تو ہے آمد و رفت کی تکلیف۔ ہاں ہاں باربیکیو۔ اچھا ایک تو یہ آمد و رفت کی تکلیف، دوسرا اس سے ایک اور خرابی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو باحیا باپردہ مائیں بہنیں ان کے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ یہاں لچے لفنگے اور اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کسی شریف آدمی کے گزرنے پر اسے آوازیں کستے ہیں۔ اور چوتھی اور بڑی خرابی، اور وہ کیا ہے کہ کسی دیندار آدمی کے گزرنے کے نتیجے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، کسی دیندار آدمی کے گزرنے کے نتیجے میں یہ اس کو آنکھوں سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور اس کو باتیں سنایا کرتے۔ یہ ساری خرابیاں اس راستے میں بیٹھنے کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے ایک جملہ کہا گیا، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پہ مت بیٹھو۔
ہاں جہاں جگہ مخصوص ہیں جیسے پارک ایریا ہے، جیسے عوامی ایریاز ہیں، یا اس طرح کی جگہ ہیں جو خاص طور پہ بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہاں پر لوگ بیٹھیں، انجوائے کریں، گپ شپ کریں، سارے معاملے، تو ٹھیک ہے وہاں بیٹھیں۔ دوسری بات وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اہل ایمان یعنی تم ڈراتے ہو، رائے حق سے روکتے ہو، ہاں جی لوگوں کو، کن کو؟ جو ایمان لائے ہیں، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو اس راستے میں، یعنی ان کے طرز عمل میں کجی ڈھونڈ کر کے ان پر جملے کستے ہو، تانو تشریح کرتے ہو، یہ ساری خرابیاں میں نے عرض کر دی۔ اب فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ ایک جملہ ہے، ایک ہی جملہ کہوں گا، یہ ایک جملہ ہے، اس کے تناظر میں ایک ہی جملہ کہوں گا، سمجھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو، جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں جماعت کثیر بنا دیا۔ برتھ کنٹرول والو اور خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے تشہیر اور تبلیغ کرنے والوں، سنو، اللہ نے تو اس جماعتی کثرت کو، افرادی کثرت کو بطور نعمت کا ذکر کیا ہے۔ یہ بطور نعمت ہے، یہ نعمت ہے کہ سلسلہ بڑھتا رہے، اور یہ نعمت کی نعمت کا چھن جانا ہے کہ سلسلہ رک جائے، بس یہ چیز۔ اور تم کہتے نہیں جی برتھ کنٹرول کرو، منصوبہ بندی پہ عمل کرو، خاندانی منصوبہ بندی، بچے دو ہی اچھے، جس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا بچے دو ہی اچھے، اس کے پہلے دو تھے، اور اسی وزارت میں انہی دنوں میں جن دنوں میں یہ نعرہ لگ رہا تھا اللہ نے اس کے پیٹ سے دو اور نکال دیا۔ خاتون تھی، دو بچے اس کے اسی وقت دو بچے اور پیدا ہو گئے، لوگوں کو کہتی پھر رہی تھی بھائی دو ہی اچھے، اور اپنے چار ہو گئے۔ چلیے جی وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور فرمایا اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ شعیب علیہ السلام قوم کو کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آتی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لاتی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی تفصیل طلب بات نہیں ہے، واضح ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا، ان کی قوم میں جو لوگ صاحب ثروت تھے، سردار تھے، بڑے آدمی تھے، وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا او لتعودن في ملتنا، یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ یہ جملے پہ غور کیجیے گا ذرا، یا تو ہم تمہیں نکال لیں گے یا تم اب ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ اس جملے کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ پہلے شعیب علیہ السلام ان کے مذہب میں تھے، یعنی ویسی خرابیاں کر رہے تھے، ویسے نظریات تھے، ویسے معاملات میں بدعمالیاں تھیں۔ اس جملے کا تو مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا جواب سنیے، ایسا نہیں، ایسا پیغمبر جب تک اعلان نبوت نہیں فرماتے عمومی طور پر پیغمبر لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ عمومی طور پر پیغمبروں کی جو سیرت ہے وہ بتاتی ہے کہ پیغمبر لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے جب تک اعلان نبوت نہیں فرماتے۔ یہاں کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھیے گا، یہاں کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں آپ کے نزدیک تو نبی 40 سال کے بعد بنتا ہے۔ بھائی نبی 40 سال کے بعد نہیں بنتا، بے وقوف ہو۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے نبوت ان کو پیدائشی خلقت کے اعتبار سے ہوتی ہے، ان کی پیدائش سے پہلے ان کے لیے نبوت لکھی ہوئی ہے۔ اصل بات کیا، اظہار نبوت، ہم اظہار نبوت کی بات کر رہے ہیں، ہم اعلان نبوت کی بات کر رہے ہیں، نبوت ملنے کی بات نہیں کر رہے۔ شعیب علیہ السلام بھی نبی ہے اور شروع سے نبی ہے، لیکن ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تو لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کی۔
تو جب معاملات میں مداخلت نہیں نہ کی پہلے، تو اب جب وہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے، پہلے تو آپ نہیں روکتے تھے، پہلے تو آپ ٹوکتے نہیں تھے، پہلے تو آپ ہمارے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے، مطلب ہمارے اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کبھی نکیر نہیں کی، کبھی برا نہیں کہا، اب کیوں برا کہنے لگ گئے؟ بس سیدھی سی بات ہے، یا تو آپ یہاں بستی چھوڑ کر چلے جائیں یا واپس اسی نظریے پہ آ جائیں، یعنی اسی انداز میں آ جائیں، روک ٹوک نہ کریں۔ روک ٹوک یہ مطلب ہے یہاں پر کہ واپس پلٹ رہے ہیں، یعنی اس پرانے طرز زندگی میں آ جائیں جو روک ٹوک کے بغیر تھی، یہ معنی لوٹنے کا۔ ورنہ یاد رکھیے لوٹنے کا یہاں جو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے وہ مفہوم نہیں ہے۔ قال ولو كنا كارهين، اللہ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں، مطلب یہ کہ ہم اگر واپس پلٹ آئیں، ہم تمہارے دین سے بیزار بھی ہیں، تو کیا تمہیں قبول ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم واپس اگر پلٹ آتے ہیں تو کیسے پلٹیں گے؟ ظاہر ہے ہم تمہارے دین سے بیزاری کو تو نہیں چھوڑ سکتے، اعلان نبوت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم خیر کی تبلیغ اور شر کے اجتناب سے اس دعوت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کیا قبول کر لو گے؟ اگر تب تم قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو وہی چیز تو اب بھی موجود ہے، پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ آگے چلیے، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، یہ پہلی بات کی تفصیل ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، معنی یہ کہ تمہاری طرح کی زندگی گزارنا شروع کر دیں یا خاموشی اختیار کر لیں، یا زندگی گزارنے سے مراد خاموشی اختیار کر لیں، تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ اور افترا باندھا کہ بھائی اللہ ان چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ آج تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کل کو ہم خاموش ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آج والی بات غلط کی۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان شاء الله ربنا، اور ہمیشہ یا نشان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، معنی یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں چپ رہنے کا حکم دے دے پھر بات ساری اسی انداز میں گھومے گی۔ یہاں لوٹنے کا معنی صرف چپ رہنا ہے، اگر ہمیں اللہ چپ رہنے کا حکم دے دے تو ہم چپ رہ جائیں گے، پھر ہم مجبور ہیں، لیکن اگر اللہ نے حکم نہیں دیا چپ رہنے کا پھر ہم چپ رہ ہی نہیں سکتے، چپ رہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ آج تو منع کر رہے ہیں کل ہم چپ ہو جائیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہل حق کو حق بات کہنے سے رکنا نہیں چاہیے، بس جب تک اللہ والے، جب تک علماء، جب تک صلحاء فقیرانہ مسکینانہ زندگی گزار رہے تھے، اور جب تک یہ درباروں اور شاہوں کے محلات سے دور تھے تب تک یہ حق بات کیا کرتے تھے۔ جب سے یہ درباریت اور اس طرح کے معاملات کی طرف چلے گئے تب سے حق بات کہنا ذرا مشکل ہو گئی ہے۔ چلیے جی، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہی بھروسہ ہے۔ ربنا افتح بیننا، اب جب تھک گئے نا، قوم سے مایوس ہو گئے، اب دعا کر رہے ہیں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اب سردار غربا سے کہنے لگے، اور ان کی قوم کے میں سے سردار جو لوگ تھے، وہ سردار لوگ جو کافر تھے، کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ان کو بونچال نے آ پکڑا، یعنی زلزلہ نے، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، اللہ پاک نے ان کی ایک مثال دی، فرمایا ان کی ایک حیثیت بیان کی، فرمایا جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے، حالانکہ وہ کہا کرتے تھے خسارہ شعیب کی اتباع میں ہے، اللہ کہتے ہیں شعیب کی اتباع میں خسارہ نہیں بلکہ شعیب علیہ السلام کی نافرمانی میں خسارہ ہوا۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، یہاں پر بھی یہ جملہ یا تو شعیب علیہ السلام نے پہلے کہا ہو ان کے عذاب آنے سے پہلے، اور زیادہ قرینے قیاس بات یہ کہ یہ عذاب آنے کے بعد ان کی میتوں کو، لاشوں کے ڈھیر کو سامنے رکھ کر کے بطور
افسوس یہ جملہ کہا فتولی عنہم، شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ اے بھائیو لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا ہے، ونصحت لکم، اور تمہاری خیر خواہی بھی کی ہے، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تمہیں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم اب کیوں کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد